آپ نے بھی شاید ویڈیوز دیکھی ہوں، برقعوں میں خواتین کو طالبان ہنٹر مارتے ہوئے، پروٹیسٹ کرتی خواتین پر طالبان کا تشدد، لڑکیوں کو یونیورسٹی کے اندر جانے سے روکنے کی فوٹیج۔ آج کے پروگرام میں ہم آپ کو کچھ ایسی افغان خواتین اور نوجوان لڑکیوں سے ملائیں گے جنہوں نے ہمیں افغانستان کی گراؤنڈ سچویشن بتائی۔ لیکن ہم پہلے پچھلے 1.5 سال پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ 2021 میں 15 اگست کو جب افغانستان میں طالبان کے قبضے کا اعلان ہوا تو لوگوں نے اپنی بیٹیوں کو طالبان کے خوف سے گھروں میں چھپا دیا کہ کہیں وہ ان کا ہاتھ نہ مانگیں۔ طالبان نے لڑکیوں اور لڑکوں کی مخلوط تعلیم پر پابندی لگائی۔ عورتیں جو نوکری کر رہی تھیں انہیں کام سے روکا گیا۔ میڈیسن سمیت بہت ہی کم ادارے ہیں جہاں اب عورتیں کام کر رہی ہیں۔ ٹی وی سکرینز پر پہلے تو عورتوں کو چہرہ چھپانے کو کہا گیا اور پھر بہت سی خواتین جان کے خوف سے ملک چھوڑنے پر مجبور ہوئیں۔ نئی طالبان حکومت میں کوئی خاتون نہیں۔ خواتین کی منسٹری کے بجائے اب یہاں امر بالمعروف کا محکمہ ہے جن کا دعویٰ ہے کہ ان کے احکامات پابندی نہیں، شریعت ہیں۔ لیکن افغانستان میں موجود خواتین اور نوجوان لڑکیاں کہتی ہیں کہ ان کے بیگ کا رنگ تک امر بالمعروف کے اراکین کی ناراضی کا سبب بن جاتا ہے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون وقال تعالى ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون۔ آج پوری دنیا میں بے حساب مسائل اور مصائب پیش آ رہے ہیں۔ ان کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن و سنت کی تعلیم سے انحراف ہو رہا ہے۔ آج پوری دنیا میں بے حیائی عام ہے، فحاشی عام ہے، عریانی عام ہے، بدکاری کے اڈے عام ہیں، زنا کے اڈے عام ہیں اور قرآن و سنت کا نفاذ نہیں ہے۔ اس وجہ سے بے حساب مسائل آ رہے ہیں۔ افغانستان میں طالبان نے وہاں کی یونیورسٹیوں کو بند کر دیا ہے اور اس پر بی بی سی میں سیربین کے نام سے بڑے اعتراضات بھی کیے ہیں کہ دیکھیں طالبان نے وہاں کی یونیورسٹیاں بند کر کے عورتوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالا ہے۔ پہلی بات تو چاہیے کہ جہاں انہوں نے وہاں کی عام عورتوں سے ان کا موقف لیا ہے تو طالبان سے بھی ان کا موقف لینا چاہیے، اور عام طور پر یہ کرتے ہیں سارا طاغوتی میڈیا اور شیطانی میڈیا جو ہے وہ اعتراضات تو کرتا ہے طالبان دہشت گرد ہیں۔ وہ لوگ امریکہ، برطانیہ اور 50 ملک اور ان سمیت بہت سارے ممالک جنہوں نے ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور 25-30 لاکھ انسان دنیا میں قتل کر دیے، وہ دہشت گرد نہیں ہے۔ جٹ طیاروں سے بمباری ہوتی رہی اور انواع و اقسام کے وہاں اسلحہ استعمال ہوا اور ان پر ظلم و ستم کیا گیا اور ان کے لوگوں کو اٹھا کر لے گئے اور دنیا بھر میں مظالم ڈھائے گئے۔ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کو بند کیا ہوا ہے، نہ ملاقات ہے نہ کچھ ہے۔ یہ عورتوں کے حقوق پر ڈاکہ نہیں ہے، خود جو چاہیں ظلم کریں۔ لیکن اگر دوسرا وہاں انہوں نے یونیورسٹی کو مجبوراً بند کیا ہے کہ مستورات وہاں پردے کا اہتمام نہیں کر رہی تھیں، اسی عارضی طور پر بند کیا ہے جب تک کہ اس کا نظم صحیح نہ ہو جائے، تو اس پر بڑا اعتراض کیا ہے سیربین کے اندر۔ بات یہی جو تعلیم کے ہم مخالف نہیں ہیں، تعلیم کے ہم حامی ہیں۔ اسلام تو سب سے پہلے پڑھنے کا حکم دیتا ہے۔ سب سے پہلی وحی کیا آئی؟ اقرا، پڑھیے۔ تو اسلام تو پڑھنے کا کہتا ہے، ہاں، لیکن یہ کہتا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، وہ علم پڑھیے جو اپنے رب سے جوڑے۔ تو آج جو یونیورسٹیوں میں ہو رہا ہے وہ سارے کا سارا بے حیائی فحاشی کے مرکز ہیں۔ وہاں عورتیں پردہ نہیں کرتی، لڑکے لڑکیاں اکٹھے پڑھاتے ہیں اور عورتیں بھی پڑھاتی ہیں، مرد بھی پڑھاتے ہیں، اور وہیں سے عشق معاشقہ شروع ہوتا ہے۔ اور خود پاکستان کے ایک بڑے صحافی ہیں، نامور صحافی ہیں، ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے کتنے عشق کیے؟ انہوں نے کہا لاتعداد عشق کیے ہیں، یعنی اس کو کمال سمجھا جاتا ہے عشق کو، حالانکہ یہ حرام ہے۔ جب تک آپ کی شادی نہیں ہوئی اس وقت تک آپ عشق نہیں کر سکتے، لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں نے لاتعداد عشق کیے، اور یہ عام ہو رہا ہے۔ جب یہاں آپ کے ساتھ لڑکیاں بھی بیٹھی ہوں اور لڑکے بھی بیٹھے ہوں تو پڑھائی کیا ہوگی؟ پھر پڑھائی تو نہیں ہوگی۔ تو یونیورسٹیوں میں کیا ہوتا ہے؟ وہاں ہی سے عشق شروع ہوتا ہے، اور رہی صحیح کسر ڈراموں نے جو ہے پوری کر دی۔ ڈراموں کے اندر عشق سکھایا جاتا ہے، فلاں سے عشق، فلاں سے عشق، فلاں سے عشق، اور یہی تباہی کی بنیاد ہے۔ جب قرآن و سنت کے حدود سے آپ تجاوز کریں گے، وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، جو اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز کرتے ہیں وہ ظالم ہیں۔ تو جب آپ نے حدود اللہ سے تجاوز کیا اور لڑکے لڑکیوں کو بٹھا دیا بغیر پردے کے، لڑکے بھی بیٹھے ہیں لڑکیاں بھی بیٹھی ہیں، اور اساتذہ جو پڑھانے والے ہیں استانیاں وہ بھی بغیر پردے کے آ رہی ہیں، اور یہ ان کے حقوق ہیں۔ اب وہاں سے عشق شروع ہوتا ہے۔ اب جب ایک انسان ابتدائی سے اس کے اندر بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے، اسلام تو منع کرتا ہے ہمیں آنکھوں کی حفاظت کریں ہم،
قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن، مردوں کو حکم ہے اپنی نظریں نیچی کریں، عورتوں کو حکم ہے کہ وہ اپنی نظریں نیچی کریں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سختی سے فرمایا کہ آنکھیں زنا کرتی ہیں، کان کرتے ہیں، ان کیا یہ زنا ہی نہیں ہے۔ اور یہ سیربین میں جو لڑکی گفتگو کر رہی ہے وہ نام سے تو معلوم ہوتا ہے مسلمان ہی ہے، لیکن وہ بھی بے پردہ، سر پر دوپٹہ نہیں ہے، اور اعتراض کر رہی ہے کہ جی ظلم ہو رہا ہے، طالبان ظلم کر رہے ہیں۔ لیکن یہی مراکز ہیں جن سے وہ افراد تیار ہوتے ہیں جو حکومتوں میں آتے ہیں، اور یہیں سے جنسی تشدد شروع ہوتا ہے، جنسی ظلم شروع ہوتا ہے، عورتوں کی عزتیں لٹتی ہیں، اور اس کے بعد عشق معاشقہ شروع ہوتا ہے۔ پھر وہ عشق معاشقے کے بعد ان کی آپس میں شادیاں ہو بھی جائیں تو یہ خاندان عمومی طور پر ان کو قبول نہیں کرتے، کیونکہ خاندان کے مشورے کے بغیر شادیاں ہوتی ہیں، اور یہ عشق معاشقہ کی شادیاں پھر اپنے والدین کو قبول نہیں کرتی۔ یہی ابتدا بن جاتی ہے کہ جہاں گناہوں کی آماجگاہ ہوتی ہے، کہ ایک آدمی کئیوں سے جب عشق کرتا ہے تو وہ بے اعتبارہ بن جاتا ہے۔ ہمیں تو عشق سکھایا گیا صرف پہلے اللہ تعالیٰ سے، اور پھر جہاں اللہ تعالیٰ اجازت دیں اس سے، اللہ اور اس کے رسول، اور انسان اپنی بیوی سے محبت کرتا ہے، شوہر سے محبت کرتا ہے، کوئی اشکال نہیں۔ لیکن یہاں تو ایک سے عشق تھوڑی ہوتا ہے، پہلے ایک سے عشق کیا، پھر دوسرے سے کیا، پھر تیسرے سے کیا، جیسے ایک صحافی کہہ رہے تھے کہ میں نے تو لاتعداد عشق کیے ہیں۔ تو یہی ہوتا ہے یہ یونیورسٹیوں میں، جب لڑکے لڑکیاں آپس میں بیٹھے ہوتے ہیں اور گپ شپ بھی چلتی ہے، اور اس کے بعد ان کے جو استاد ہوتے ہیں وہ بھی عشق کر رہے ہوتے ہیں، استانیاں عشق کر رہی ہوتی ہیں، اور اس کے بعد جب شادی ہوتی ہے وہ بھی ناپائیدار ہوتی ہے اکثر، اس لیے کہ جب محبت کی بنیاد دنیا ہے، محبت کی بنیاد اللہ اور اس کے رسول کا حکم نہیں ہے، بلکہ جس کو خوبصورت دیکھا اس سے عشق شروع کر دیا، اس سے خوبصورت نظر آیا تو وہاں عشق شروع کر دیا، تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ یہ شادیاں ناکام ہوتی ہیں۔ اب ریحام خان کی شادی ہوتی ہے، ناکام، پہلی شادی ناکام، دوسری عمران خان سے وہ بھی ناکام، عمران خان شادیاں کرتا ہے ناکام، ان کی شادیاں ناکام ہوتی ہیں، اس سے کہ یہ ایک سے عشق نہیں کر رہے ہوتے، کئیوں سے کر رہے ہوتے ہیں۔ ہمیں تو شریعت نے حکم دیا ہے کہ اپنی نظروں کو نیچے کرنا ہے، کسی کو دیکھنا نہیں ہے۔ اب جیسی بھی بیوی ملے گی وہی پیاری لگے گی، اور جیسا شوہر ملے گا وہی پیارا لگے گا۔ تو یہ یونیورسٹیاں تباہی کی مرکز بنے ہوئے ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے کہ عورتیں ڈاکٹر نہ بنیں، عورتیں انجینئر نہ بنیں، عورتیں ڈاکٹر بھی بنیں، انجینئر بھی بنیں، کوئی اشکال نہیں، وہ کمائیں نہیں، یہ بھی کوئی ہم نہیں کہتے، کمائیں، محنت کریں، لیکن اللہ تعالیٰ کے حدود سے تجاوز نہ کریں جیسے آج ہو رہا ہے۔ اور پھر یہ عشق و معاشقہ کی جو آپس میں رشتے ہوتے ہیں یہ ناپائیدار ہوتے ہیں، چونکہ لڑکے کو کوئی اور حسینہ نظر آ گئی، وہ کہتا ہے میں نے تو غلطی کی، اس سے یہ تو اور حسینہ مل رہی ہے، اور لڑکی کو کوئی اور حسین نظر آ گیا تو لڑکی بھی رشتے توڑ لیتی ہے۔ شریعت تو نہیں رہی، اس لیے یہ جو سارا سسٹم ہے یہ تباہ ہو رہا ہے۔ اور امریکہ برطانیہ کے اندر جو شادیاں ہوتی ہیں 70% ناکام ہو رہی ہیں، شادیاں 70% ناکام ہو رہی ہیں۔ اب پاکستان میں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے، اور یہ عشق و معاشقہ والی لڑکے لڑکیاں اپنے والدین کو بھی رکھنے کو تیار نہیں ہوتے، کیونکہ جب زندگی کا مقصد دنیا کی محبت اور دنیا کی آسائشیں اور دنیا کی لذتیں اور دنیا کی خواہشیں اور دنیا کی آرزویں بن جائیں، یہی گناہوں کی اصل ہے۔ ابھی ایک چھوٹا سا ویڈیو آئی تھی، اس پہ بتایا گیا کہ 1 ایکڑ زمین پر 33 افراد قتل ہو گئے، تو زمین کی محبت میں 33 افراد 1 ایکڑ پر قتل ہو گئے۔ تو یہاں جب زندگی کا مقصد دنیا کی محبت ہے، آپ نے فرمایا دنیا کی محبت سارے گناہوں کی اصل ہے۔ جب بیوی کی محبت میں مبتلا ہو گیا اور شوہر کی محبت میں لڑکی مبتلا ہو گئی، وہ اپنے والدین کو کب پوچھے گی؟ وہ دونوں شادی تو کر لیں گے عشق کے بعد، لیکن دونوں کو والدین چھوڑنا پڑے چھوڑ دیں گے، لیکن نتیجہ یہ بھی نکلتا ہے کہ لڑکے کو کوئی اور حسینہ مل گئی، وہاں عشق شروع ہو گیا، اور لڑکی کو کوئی اور حسین مل گیا تو وہ اس کو، مرد کو چھوڑ دیتی ہے، اور پھر تباہیوں کے رستوں پر چل پڑتے ہیں۔ ایسی بہت ساری لڑکیاں جو اپنے والدین کو چھوڑ دیتی ہیں عشق کر کے، شوہر آگے انہیں چھوڑ دیتا ہے، کوئی اور حسینہ نظر آ گئی تو پھر بدکاری کے اڈوں پر پہنچ جاتی ہیں۔ اس لیے جو سیربین کے اندر انہوں نے کہا کہ جی ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، طالبان نے تو پہلی بات یہ ہے کہ جو بات کہی وہ قرآن و سنت کے حدود میں کہی کہ شرعی پردہ ہونا چاہیے، اور پھر جتنی بھی لڑکیاں آ رہی ہیں تقریباً وہ سب بے پردہ ہیں۔ ان کا موقف تو لیا سیربین والے نے، لیکن طالبان کا موقف نہیں لیا، اور یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، کہتے ہیں جی جمہوریت ہے، آزادی ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، تو اظہار رائے کی آزادی میرے لیے کیوں نہیں ہے، مجاہدین کے لیے کیوں نہیں ہے، اسلامی نظام کے چاہنے والوں کے لیے اظہار رائے کی آزادی کیوں نہیں ہے؟ سارا جھوٹ ہے، سارا دجل ہے، سارا فریب ہے، اظہار رائے کی آزادی ہے، کوئی آزادی نہیں ہے۔ یہاں اللہ کی نافرمانیوں کی مکمل آزادی ہے، جتنی نافرمانیاں کر لو مکمل آزادی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی اگر کوئی بات کرتا ہے، میں نے کل جمعے میں یہ بات عرض کی، میں نے کہا کہ اس ملک میں سب سے بڑا جرم کیا ہے کہ کوئی یہ کہتا ہے کہ پاکستان میں قرآن و سنت کا
نفاذ ہو۔ یہ سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا جرم ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن و سنت کے نظام کی فکر کریں، اور جو باطل والے ہیں ان کی فکر کریں، ان کو جواب دیں، اور انہیں بتائیں کہ آپ کا موقف غلط ہے۔ اور یہ جو انہوں نے موقف اختیار کیا سیربین والے نے، ہے تو کوئی محترمہ ہے، ہم ان کا احترام ہی کرتے ہیں، لیکن ان کے خود پردہ نہیں ہے، سر پر دوپٹہ نہیں ہے، لباس صحیح نہیں ہے، اور جن کو وہ لے رہی ہیں وہ ساری کی ساری عورتیں ہیں جو بے پردہ ہیں، پردہ نہیں کیا ہوا، ان کی رائے لے رہی ہیں۔ افغانستان میں جو مذہبی طبقے کے لوگ ہیں ان کی رائے بھی لیں، قرآن و سنت کی رائے بھی لیں، ہیں مسلمان کہلاتی ہیں لیکن چلتی ہیں مغرب کے پیچھے، اور یہود و نصارہ کے طریقے عزیز ہیں، اسی لیے ہم تباہی کی طرف چل پڑے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اعمال صالحہ کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔